رب العالمین والصلاة علی رسول اللہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کا ثبوت دیا، اور بہت سارے لوگوں نے تماشے کیے، خرافات کی، من مانیاں کیں، سرکار کے نام پر سرکار کا مذاق اڑایا، گستاخیاں کی، اسلام کے خلاف حرکتیں کیں۔ جن لوگوں نے سچا عشق کیا ہے ان لوگوں کو مزید عشق میں نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے محبت رسول کے نام پر تماشے کیے ہیں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دنیا میں رسول کو جشن اور خوشی منانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا اس کی وجہ بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ ان رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی بات مانی جائے گی تو رسول کے ماننے والے کہلائے جائیں گے۔ رسول کی بات چھوڑ کر، رسول کا طریقہ چھوڑ کر انسان لاکھ ان کا اپنے آپ کو بلوائے، وہ رسول اللہ کا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور والہانہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ بچپن سے لے کر نبوت تک، دوسرا حصہ نبوت سے لے کر وفات تک۔ یہ دو حصے ہیں۔ بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک کا جو حصہ ہے اس کے اندر عمل کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، اخلاق کی رہبری اس کے اندر ہے، اچھا کردار بنانے کے سلیقے اور طریقے اس کے اندر ہیں۔ جسمانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں وہ طریقے اس میں موجود ہیں۔ اور نبوت ملنے سے لے کر حضور کی وفات تک کا جو حصہ ہے، بلکہ قیامت تک، اس کے اندر عمل کا نمونہ موجود ہے، اعمال کی اس کے اندر ترغیب ہے۔ اور جب حضور کو نبوت ملی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت کھل کر سامنے آ گیا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، جان قربان کرنے والا کون ہے، صرف وقتی مزے لینے والا کون ہے، کھل کر سامنے آ گیا۔ سرکار کی پیدائش پر جشن تو سرکار کے دشمنوں نے بھی منایا تھا۔ ابو لہب حضور کا، اسلام کا بڑا دشمن گزرا ہے، حضور کا چچا تھا۔ جب ایک باندی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اتنا زیادہ خوشی منایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، لیکن مانا نہیں رسول اللہ کو، عمل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، دھتکار دیا گیا، مردود ہو گیا۔ قیامت تک قرآن اس کے اوپر لعنت برسا رہا ہے، اور جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے وہ سب اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ جشن منا کے خاموش بیٹھ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ تو ابو لہب کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن صحابہ کا طریقہ، صحابہ نے حضور کی پیدائش پر جشن نہیں
بلکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق اپنے معمولات بنائے تھے، اپنی جان اور اپنوں کی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، ایک کمرے میں قید کر لیا، ان کو خوب مارتے تھے۔ ایک دن دشمنوں نے چولہا گرم کیا، کڑھائی رکھی، تیل ڈالا، تیل جب کھل کھل پکنے لگا تو ایک پرندے کو لا کر اس کے اندر ڈالا، 1 منٹ کے اندر وہ پرندہ جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، تو ان دشمنوں نے کہا محمد کا دامن چھوڑتے بھی نہیں ہو اور اپنی موت سے اتنا ڈر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ظالموں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں اپنی جان کے جانے سے یا موت کے آنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے صرف 1 جان دی ہے، اگر اللہ مجھے 100 جان دیتا تو بھی میں محمد الرسول اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، ایک عمل بھی رسول اللہ کا ہماری زندگی سے جانے نہ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ اسلام میں پہلے داخل نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان آپ فلاں لڑائی میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں، یہ سوچ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ سنا تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے اگر اسی جنگ کے اندر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ چھوڑ کر تجھے نہیں چھوڑتا، یہ سوچ کر تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچ کر تیری گردن اڑا دیتا کہ تو رسول اللہ کا غدار بن کر آیا ہے۔ اپنوں کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، حضور کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس غزوے کے اندر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے والد ان کے سامنے بار بار آتے تھے، وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کیا، میدان جنگ میں تلوار اٹھائی، باپ کی گردن الگ کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غداری کو پسند نہیں کیا۔ معمولی قربانیاں ہیں، کیا ہم ایسا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ مٹانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لکا روحی فدا، لکا بدنی فدا، لکا جانی فدا، یا رسول اللہ میری روح، میرا بدن، میری جان آپ کے اوپر قربان ہے۔ خالی یہ نعرہ لگانا کوئی وفاداری کا ثبوت نہیں ہے۔ وفاداری یہ ہے نعرہ نہ لگاؤ لیکن عمل کر کے بتاؤ کہ واقعتاً ہم رسول اللہ کے وفاداروں میں ہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے، سچا عشق رسول اپنی زندگی میں داخل کیجئے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں اب کریں گے، جب کریں گے، یا انہوں کیا بولتے کی، انہوں کیا بولتے کی، داڑھی رکھ لیا تو انہوں کیا بولتے کی، شادی میں بینڈ نے بجایا تو انہوں کیا بولتے کی، رسمہ نہیں کرا تو انہوں کیا بولتے کی۔ بزرگوں یاد رکھو، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، یہ پرواہ اس لیے چھوڑ دو کہ قیامت کے دن انہوں ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ کو دیکھ کر بیٹا، بیٹے کو دیکھ کر باپ بھاگ جائے گا، ماں کو دیکھ کر بیٹی، بیٹی کو دیکھ کر ماں آنکھیں چرا لیں گی، بھائی بھائی کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوگا، دوست دوست کا ساتھ نہیں دے گا، ہر شخص کی ایک شان بے نیازی ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس دن اللہ کے فضل کے بعد اگر کوئی سہارا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری فکر کریں گے
اور یہ جن لوگوں کی خاطر ہم رسول اللہ کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ ہم کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ جب یہ میدان محشر میں ہمارے نہیں ہو سکتے تو دنیا کے اندر ان لوگوں کو دیکھ کر ہم ہمارے آقا کی سنتوں کو کیسے ٹھکرا دیں گے؟ کیسے ٹھکرا دیں گے ہم رسول اللہ کی سنتوں کو؟ انہوں کیا بولتے، آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آئے۔ آنے کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر آئے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا۔ بچی باپ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ بستر بچھاتی ہے، جو اچھا گھر کے اندر جو ہے نا کپڑا ہے وہ بچھاتی ہے، چیئر رکھتی ہے، اچھا استقبال کرتی ہے۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بسترے کو اٹھا دیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا میری بیٹی کیا میں اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، میں تیرا باپ ہوں۔ کہا باپ ہیں لیکن قابل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اندر کفر اور شرک کی گندگی موجود ہے، یہ رسول اللہ کا پاکیزہ بستر ہے، میں رسول اللہ کے پاکیزہ بستر پر کفر کی گندگی کو بیٹھنے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ باپ، سگے باپ کے بارے میں یہ نظریہ ہے۔ اور آج کل کی اگر بیویاں رہتی کیا بول لیں تو انہوں میرے باوا ناراض نہیں ہونا، مرد ناراض ہو جان تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خاندار ناراض ہو جان تو فرق نہیں پڑتا، میرا بھائی میرا باپ۔ اصل میں یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ بات آ گئی تو مسئلہ یاد رکھیے، شادی سے پہلے عورت کے لیے فرما برداری کے سب سے زیادہ حقدار اس کے ماں باپ ہیں۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد عورت کی فرما برداری کے سب سے زیادہ لائق اس کے شوہر ہیں۔ عورت کا شوہر اس کی فرما برداری کا سب سے زیادہ لائق۔ اگر شوہر اس سے کہے کہ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، اب بیوی کا کام یہ ہے چاہے لاکھ پریشانی کیوں نہ آئے اب وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سگے والد کو نہیں بٹھایا یہ کہہ کر کہ تم رسول اللہ کے ابھی غداروں میں ہو، اور رسول اللہ کے غدار ہو کر رسول اللہ کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے ذہنوں میں بعض خیال یہ بھی ہوتا ہے اب عمل کر لیں گے، جب عمل کر لیں گے، 11ویں ہوتے داڑھی رکھ لیتا ہوں، بچی کی شادی ہوتے داڑھی رکھ لیتا ہوں، میری شادی ہوئے تو داڑھی رکھ لیتا ہوں، یہ ہونے کے بعد سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، ذرا ایک جگہ تھوڑا لوچا چل رہا ذرا وہ ہو گیا تو وہ کلیئر ہو گیا، لپا ڈوپی پوری ہو گئی تو داڑھی رکھ لیتا ہوں۔ بعض لوگ ہم بولتے ہیں وہ صاحب صحیح بات ہے، داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا کیسا ذرا اچھا نہیں دکھتا، داڑھی رکھے تو ذرا لپا ڈوپی کرنا اچھا نہیں دکھتا۔ یاد رکھو اس بات کو، وہ کرو ہی مت، داڑھی رکھے تو بھی نہیں کرنا، نہیں رکھے تو بھی نہیں کرنا، جو غلط ہے غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اللہ نے جتنا موقع دیا ہے بزرگوں عمل کر لو رسول اللہ کی سنت پر، ورنہ جب یہ سانس اکھڑ جائے گی اور سرکار کی غلامی کا دامن ہاتھ میں نہیں رہے گا تو اس کے بعد ہمیں ایسی کئی زندگیاں بھی مل جائیں اور وہ زندگیاں افسوس کے اندر ہم گزار دیں، پھر بھی ہم اس جو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب اللہ نے موقع دیا عمل کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، مسجد نبوی کے باہر ہیں، سرکار منبر پر ٹھہرے اور فرمایا اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ یہ سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہی بیٹھ گئے دروازے کے۔ پھر حضور نے دیکھا، فرمایا اندر آ کے بیٹھو، اندر آ کے بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھ گئے، رستے میں کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ گئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا اندر آ کے بیٹھو، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اندر بھی جا کر بیٹھ سکتے تھے،
تو انہوں نے کہا جب حضور نے کی بات کانوں میں آ گئی ہم فوراً عمل کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے ڈر یہ ہوا میں باہر سے اندر آنے تک اگر میری موت آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو میں حضور کا فرمان سنوں اور اس پر عمل کرنے سے پہلے کہیں مر جاؤں۔ میں نے اس ڈر پر، اس موت کے ڈر سے میں نے فوراً عمل کر لیا۔ حضرات صحابہ میں یہ جذبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتے تھے، اور ہم غیر ضروری ٹال مٹول کرتے جا رہے ہیں۔ بزرگوں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیے۔ یہی ایک غلامی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے حضور کی غلامی کے علاوہ جو آپ کو کامیابی کا راستہ بتائے۔ بال رکھ رہے ہیں، انگریزی بال ہے، نیچے چھوٹے اوپر بڑے، بڑے رکھ لے بڑے، اس کے اندر کوئی صاحب اناناس اتار رہا، کوئی چام اتار رہا، کوئی آم اتار رہا، کوئی دل اتار لے رہا، کوئی لیلا کا نام لکھ لے رہا، جیسا دل میں آیا ویسا۔ ارے تم انسان ہو، جوکر ہو۔ مجھے افسوس ان کے ماں باپ پر بھی ہوتا ہے، کیا یہ اپنی اولاد کو روک نہیں سکتے؟ حضور نے طریقہ بتایا ہے، چھوٹے بال رکھنا ہو تو پورے برابر رکھو، بڑے رکھنے کا ارادہ ہے آدھی کان کلو تک رکھو، پوری کان کلو تک رکھو، گردن تک رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرحلے میں تشنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضور کے طریقوں پر عمل کیجئے، اپنے بالوں کو سیدھا رکھیے، شادی بیاہ سنت کے مطابق کیجئے، غیر ضروری خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، بینڈ باجے مت بجائیے، اور یہ مارواڑی پگڑیاں مت پہنیے۔ پہننا ہو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق پگڑی پہنیے۔ یہ مارواڑی پگڑیاں پہن کر آپ رسول اللہ کے وفاداروں میں نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے حضور کا طریقہ شملہ باندھنے کا ہمارے پاس موجود ہے، وہ چھوڑ کر مارواڑی پگڑی، نام ہی اس کا غیروں کا ہے، وہ پگڑی مسلمان باندھ رہا ہے۔ یہ کیسا امتی ہے، یہ کیسا وفادار ہے رسول اللہ کا؟ رسول اللہ نے تو ہر طریقہ بتا دیا ہے، پھر غیروں کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے حضور کے طریقوں پر عمل کیجئے۔ ابھی ساز غم میں ترانے بہت ہیں، ابھی ساز غم میں ترانے بہت ہیں، ابھی زندگی میں فسانے بہت ہیں، درے غیر پہ بھیک نہ مانگو فن کی، جب تمہارے ہی گھر میں خزانے بہت ہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے تو پھر دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بزرگوں، اگر دوسروں کو دیکھو گے اور دوسروں کی تہذیب کو اختیار کرو گے تو کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں یہ میری سنتوں کا مخالف تھا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر قیامت کے دن رسول اللہ یہ کہہ دے کس کے پاس جاؤ گے؟ کس سے سفارش کی امید رکھو گے؟ کس کے پاس جا کے کہو گے ہمیں اللہ سے کہو ہمارے اوپر فضل کا معاملہ کر دے؟ کس سے کہو؟ یہ بچی کچی زندگی اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کی کوشش کیجیے، اور یاد رکھو حضور نے یہ جو فرمایا ایسا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری سنتوں کو چھوڑ دے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، حضور نے ایسے ہی فرما دیا نہیں۔ کافروں کو یقین تھا، دشمنوں کو یقین تھا کہ سرکار کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سعد مدینے میں رہتے تھے اور جب مکہ آتے امیہ ابن خلف کے پاس رہا کرتے تھے۔ یہ مکے کا سردار تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، مکے کا سردار تھا، اور یہ جب مدینہ جاتا حضرت سعد کے پاس رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت سعد مکہ آئے تو امیہ ابن خلف کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے طواف کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو امیہ نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد طواف کر لو، ذرا موسم اچھا رہے گا۔ اس کے بعد جب طواف کرنے کے لیے آئے تو دیکھا بیت اللہ کے اندر ابو جہل بھی ہے۔ ابو جہل نے حضرت سعد کو دیکھا تو امیہ سے کہا امیہ تو نے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ان لوگوں نے محمد کو اپنے شہر میں رکھا ہوا ہے، جس کو ہم لوگوں نے اپنے شہر سے نکال دیا ان لوگوں نے اس کو پناہ دی ہے، لہذا دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہذا یہ محمد کا ماننے والا تو ہمارا دشمن ہے۔
یہ جملہ سننا تھا. صحابہ ہماری طرح نہیں تھے, ہمارے نبی کو بھی گالیاں دیے, ہمارے کو بھی گالیاں دیے. میں کیا کرا صاحب, محمد سے تمہاری لڑائی ہے, میرا کیا ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ نے کہا حضور کی شان میں اگر آئندہ کچھ بولے گا اپنی زبان کو بند کر لے, آئندہ ایک جملہ بھی مت بول. اگر بولے گا شام کا راستہ بند کر دوں گا. تجارت کرنے کے لیے یہ مدینے سے ہو کر ملک شام جایا کرتے تھے. تو ابو جہل سے حضرت سعد نے کہا اگر ایک جملہ بھی بولے گا آگے تو مدینے سے راستہ بند کر دوں گا, شام کو نہیں جا سکے گا. یہ جملہ سننا تو ابو امیہ نے کہا سعد کیا کہہ رہے ہو, تم بھی خاموش رہو, مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو رکھو, ورنہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ تو حضور کے ہاتھوں مارا جائے گا. امیہ سے کہا, اپنی میزبان سے. جب یہ بات سنی, پہلوان تھا, ڈر گیا, سہم گیا. بیوی کو جا کے بولا, پہلوان ہے, مکے کا سردار ہے. بیوی کو جا کے بول رہا ہے محمد نے کہا ہے وہ مجھے مار دیں گے, مجھے ڈر ہو رہا ہے, خوف ہو رہا ہے. انہوں نے کہا محمد تو مدینے میں ہے, وہ مکے میں کیسے آئیں گے, فکر مت کرو. ان کو ہمت دلائی تو مکے کے اندر رہتا تھا, مکے کے باہر نہیں نکلتا تھا, قدم نہیں رکھتا تھا, اس خوف سے کہ محمد نے میرے بارے میں کہہ دیا ہے وہ مجھے قتل کریں گے, میں ضرور مارا جاؤں گا. اتنا یقین تھا. جب بدر کی لڑائی میں سب جا رہے تھے کفار مکہ لڑنے کے لیے, ابو جہل نے امیہ سے کہا امیہ تم بھی چلو. اس نے کہا کہ میں مکے سے باہر نہیں آؤں گا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں محمد مجھے اپنی تلوار سے مار نہ ڈالے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو رک جائے گا, تو سردار ہے, تو کئی لوگ رک جائیں گے, لہٰذا تم تھوڑی دور ساتھ چلو, اس کے بعد کوئی بہانہ کرنا, سامان گم جانے کا یا راستہ بھٹک جانے کا بہانہ کر کے واپس آ جانا, ہم لوگ نکل جائیں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بہانہ کر کے واپس آ جاؤں گا. لیکن راستے میں اس کو بہانہ بنانے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ سیدھا پہنچ گیا بدر. وہ لوگ پورے ہمت میں, جوش و جذبے میں تھے, لیکن یہ ڈر رہا تھا کہ محمد آئیں گے, مجھے قتل کر دیں گے, اور مارا گیا بدر کے میدان میں. تو کافروں کو یقین تھا کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سچ ہوتا ہے, اس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. دشمنوں کو یقین تھا ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں. حضور نے فرما دیا اگر تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے, میرا طریقہ اختیار نہیں کرو گے, میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب فیصلہ آپ کرو, سرکار کے وفاداروں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا سرکار کے غداروں میں جینا اور مرنا پسند کرتے ہو, یہ فیصلہ آپ کرو. ذرا نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے سر جھکا کے اپنا محاسبہ کرو اور یہ سوچ لو میں وفادار مصطفیٰ بنوں یا غدار مصطفیٰ بن کے دنیا سے چلا جاؤں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلامک اسکالر مفتی سید ابراہیم حسامی قاسمی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے سوشل میڈیا پر لائک اینڈ سبسکرائب کریں.